كي ندعو إلى الله لننشر الخير في. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، شاہ رخ بھائی کا سوال ہے، کیا حرام مال سے زکوٰۃ یا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اگر کسی شخص کی پوری کمائی حرام ہے یا یہ کہ غالب آمدنی زیادہ تر حرام ہے تو اس شخص پر قربانی ہی واجب نہیں ہوگی، چونکہ حرام مال پر قابض ہو جانے سے آدمی اس مال کا مالک نہیں بن جاتا، اور جب مالک نہیں ہوگا تو وہ مالک نصاب بھی نہیں ہوگا، تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی. ایسے مال کا حقداروں تک واپس کرنا ضروری ہے. اگر رشوت کا پیسہ ہے یا اسی طرح چوری کیا ہوا پیسہ ہے تو مالک تک اس کا پہنچانا ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حرام کمائی کی قربانی کو پسند نہیں فرماتے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، لہذا حرام کمائی کی قربانی درست نہیں ہوگی. عز الرحمان صاحب لکھتے ہیں، اذان کے بعد مؤذن کا مسجد سے باہر جانا کیسا ہے؟ اگر کسی مسجد میں اذان ہو جائے یا یہ کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر مؤذن کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے مسجد سے نکلنا مکروہ ہے. البتہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں نکلا جا سکتا ہے. کوئی دوسری مسجد کا امام یا مؤذن ہو تو وہ اپنی مسجد میں اذان اور امامت کے لیے جا سکتا ہے. اسی طرح وہ آدمی امام اور مؤذن نہیں ہے لیکن وہ اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے جہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی تو وہ مسجد میں اذان کے بعد نکل سکتا ہے. اسی طرح اذان کے بعد کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو، فوری تقاضا ہو تو اس میں بھی نکلنے کی گنجائش ہے، لیکن واپس آنے کا نماز کے لیے ارادہ ہو. ایک صاحب پوچھتے ہیں، کیا عقیقے میں لڑکے کے لیے بکرا ہونا اور لڑکی کے لیے بکری ہونا ضروری ہے، یا لڑکی کے لیے بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس طرح کی بات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے، لیکن لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے دونوں میں سے جو مل جائے وہ ذبح کر سکتے ہیں. لڑکی کے لیے بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں اور لڑکے کے لیے بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں. مصعب بھائی کوٹا سے پوچھتے ہیں، منگنی اور رشتے کے بعد نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں فون پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نکاح سے پہلے رشتہ ہو جانے کے بعد لڑکے اور لڑکی کا آپس میں باتیں کرنا، خواہ وہ فون پر ہو یا یہ کہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے چیٹنگ ہو، یہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ نکاح سے پہلے تک ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں. اور جس طرح عام غیر محرم خواتین سے بات کرنا صحیح نہیں ہے، ایسے ہی ان کا بھی آپس میں بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. شاہ رخ بھائی کوٹا سے لکھتے ہیں، کیا ایسے شخص کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے جس کی کمائی حرام ہو؟ اگر کسی شخص کی خالص آمدنی حرام ہو اور حلال مال نہ ہو تو اگر ایسا شخص دعوت کرے یا کوئی ہدیہ دے تو قبول کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ آدمی دعوت کرے اور دعوت کھلانے میں وہ حرام کے بجائے حلال رقم کا انتظام کرے، حلال پیسوں سے انتظام کرے تو پھر اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے. اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی آمدنی حرام بھی ہے اور کچھ آمدنی حلال بھی ہے، لیکن دونوں آپس میں مل گئی ہیں جن کا جدا کرنا مشکل ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی زائد آمدنی حرام کی ہے تو پھر ایسے شخص کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح اگر وہ دونوں طرح کی کمائی کرتا ہے، حلال بھی اور حرام بھی، لیکن دونوں میں وہ فرق کرتا ہے کہ یہ حرام کی ہے اور حلال کی ہے، اور حلال کمائی سے آپ کی دعوت کرتا ہے تو پھر اس دعوت کے کھانے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ نہ کی جائے. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے عبادت کے شوق میں حلال کمائی کا اور غذا کا بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء سے مخاطب ہو کر کہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو تم حلال غذا کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو. حسین بھائی پنجاب سے لکھتے ہیں، کیا کسی بزرگ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے. ہمارے عرف میں یہ دعائیہ جملہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، لیکن اپنے دعائیہ مفہوم کے اعتبار سے یہ دعائیہ جملہ صحابہ کے علاوہ بزرگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن
یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر ہمارے مخاطب اور سامعین وہ عوام میں سے ہوں جنہیں اس بات کا پتہ نہ ہو کہ کون صحابی ہے اور کون غیر صحابی ہے، تو ان کے سامنے کسی غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ رحمت اللہ علیہ، یا اگر وہ زندہ ہے تو دامت برکاتہم کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ ان کے لیے اگر ہم یہ کہیں مولانا قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا مخاطب ایسا آدمی ہے جو ان کو جانتا نہیں ہے اور ہم پھر کہیں مولانا قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بھی کوئی صحابی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال نہ کیا جائے۔ حافظ محمد نعیم اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اور وہی لکھتے ہیں کہ امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد مقتدی نے سلام پھیر کر لقمہ دیا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، چونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر امام صاحب نے قاعدہ اخیرہ میں دعائے معصورہ کے بعد سلام نہیں پھیرا اور تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ اتنی دیر میں کہا جا سکتا تھا، تو پھر امام صاحب پر اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر امام صاحب سجدہ سہو کر لیتے ہیں مقتدی کے لقمہ دینے کے بعد ہو تو ان کی نماز درست ہو جائے گی، ورنہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔